بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی دعا، ایک ایسی تسبیح، اللہ کے مبارک نام کے ساتھ متعلق عظیم الشان دعا بتلا رہے ہیں، جس کی ایک تسبیح پڑھنے سے دنیا آخرت میں آپ کو عزتیں ملتی ہیں۔ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بے انتہا وعدے اور بے شمار فوائد ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل یقین اور اعتماد رکھتے ہوئے اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی ایک تسبیح اگر پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں عزتیں عطا فرماتے ہیں، بے شمار منافع۔ آئیے اب ان میں سے جو اکابرین نے، اکابر امت نے اس کے فوائد بیان کیے، وہ فوائد آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اس دعا کو پڑھنے کا سب سے پہلا فائدہ جو ہے المال الصالح، فرمایا کہ اگر تم مالدار ہونا چاہتے ہو تو یہ عظیم دعا اللہ کے مبارک ناموں کے ساتھ ملا کر پڑھ لی جائے تو پروردگار عالم اس پر ایک پاکیزہ مال بندے کو مرحمت فرماتے ہیں۔ وہ پاکیزہ مال جس کو استعمال کرنے سے پاکیزہ خون بنتا ہے اور پھر اعمال صالحہ کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من الطیبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا، یعنی پاکیزہ مال کھاؤ، اعمال صالحہ کرو، یہ اثر ہے اسی کا۔ تو پاکیزہ مال اللہ تعالیٰ سے لینا بھی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ مال و دولت اللہ تعالیٰ سے مانگنا کوئی جرم ہے، مال سے بچنا چاہیے۔ بڑے لوگ دنیا دار جو ہیں وہ بڑے مغرور ہوتے ہیں تو اس سے نفرت کی جائے، نہیں، خزانے سے کوئی نفرت نہیں ہے۔ اس خزانے کی وجہ سے اگر تکبر آتا ہے، فرعونیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ ممنوع ہے۔ بعض اوقات خزانوں کے مالک ہونے کے باوجود بھی لوگوں میں فقیری رہتی ہے، یعنی مزاجن بڑے اچھے ہوتے ہیں، اخلاق بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ تو مال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی کمر کو سیدھا رکھتی ہے۔ یہ سب سے پہلا فائدہ ہے المال الصالح۔ اور دوسرا فائدہ اس پر بڑی گفتگو ہے، وہ میں اس کو سمیٹ رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں۔ تو دوسرا فائدہ اس کا المرأة الصالحہ، جو اس دعا کا اہتمام کرتا ہے پروردگار عالم اس کو نیک بیوی عطا فرماتے ہیں، باصلاحیت، نیک سیرت اور نیک صورت، با کردار، با اخلاق، اللہ پاک بیوی عطا فرماتے ہیں۔ اور نیک بیوی سے نیک اولاد ہی اکثر ہوا کرتی ہے۔ پکا اصول یہ نہیں ہے، اچھوں سے برے، بروں سے اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اکثری ضابطہ ہے، عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ نیکوں سے نیک ہوتے ہیں۔ تو المرأة الصالحہ، اس دعا کا اگر اہتمام کیا جائے گا، اللہ پاک نیک بیوی انسان کو عطا فرما دیں گے۔ اور اگلا فائدہ جو بیان کیا گیا ہے وہ زبردست ہے، وہ بھی اسی کے ساتھ ملتا جلتا، الاولاد الابرار، اللہ پاک نیک اولاد عطا فرما دیں گے۔ اور چوتھا فائدہ اس کا علماء نے لکھا ہے ثناء الخلق، اللہ پاک اس تسبیح کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے، اللہ کی شان اور حمد کی برکت سے بندے کو ثناء خلق عطا کر دیں گے، یعنی مخلوق میں اس کی تعریف ہی تعریف ہوگی۔ جہاں بھی جائے گا اس کی مدح سرائی، اس کی محبت، جیسے حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيُوزَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ،
جو اللہ کا ہو جاتا ہے آسمانوں پر بھی زمینوں پر بھی اس کی تعریفوں کے اعلان ہو جاتے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل منادی کرتا ہے، اس کو بھی حکم ہوتا ہے، ساری مخلوقات کو بھی حکم ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ آدمی اللہ کی مخلوق کا محبوب بن جاتا ہے۔ آسمان کی تمام مخلوقات اس سے محبت کرتی ہیں، زمینی تمام مخلوقات اس سے محبت کرتی ہیں، اور مخلوق میں محبت مطلوب بھی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی نے حضرت شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، حضرت تسبیح پکڑتا ہوں لوگ نیک کہتے ہیں، فرمایا نیک نہ کہیں آپ کو، بدماش کہیں، ٹھیک ہے؟ ارے نیک تو ہونا چاہیے، کوئی نیک کہتا ہے تو کیا ہوا؟ اگر کوئی نیکی کر رہے ہو، دل میں کوئی ارادہ نہیں ہے کسی کو دکھانے کا، ریا، نام و نمود و نمائش کا کوئی جذبہ نہیں، نیکی کر رہے ہو، تم نماز پڑھ رہے ہو، کوئی آیا اس نے تعریف کر دی، یہ نقدی اللہ نے خوشی عطا فرما دی ہے، اس پر دل کو خوشی ہو گئی تو کوئی حرج ہی نہیں ہے اس میں۔ اپنے آپ کو نیک کہلوانا ٹھیک نہیں ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو، مخلوق اچھا کہتی ہے تو کہتی رہے۔ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا ہے، اے اللہ میری نگاہ میں تو مجھے چھوٹا کر دے، وفی اعین الناس کبیرہ، اے اللہ مخلوق کی نگاہ میں مجھے بڑا بنا دے، مخلوق کی نگاہ میں بڑا ہو جاؤں، مخلوق کے دل میں عظمت ہو، میری محبت ہو۔ ہونا چاہیے ترم خان نہ بنے بندہ، خرم خان بن جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نرم بنے، محبت ہو، طبیعت میں عاجزی ہو، ترم نہ بنے کہ بڑا تکبر اور غرور اور کسی انسان کو انسان نہ سمجھنا، اس کو ترم خان کہتے ہیں۔ اس طرح کا نہ بنے، عاجزی تواضع ہو، مخلوق کے دل میں اللہ پاک محبت پیدا کر دیں گے۔ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، حضور کا فرمان ہے جو میرے رب کے سامنے عاجزی، فروتنی، خاکساری اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ وہ جو نیچا ہوتا ہے وہ جو اونچا کرتے ہیں، وہ جو نیچا ہوتا ہے وہ جو اونچا۔ ایک آدمی نے کسی اللہ والے سے کہا، میں نے آج آپ کو اس مجلس میں ذلیل کر دیا ہے، میں نے آپ کو نیچا دکھا دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں میں نے بھی تیرا نیچا دیکھ لیا ہے۔ کیا مطلب؟ تو نے تو مجھے نیچا دکھا دیا، تیرا بھی گھٹیا پن ظاہر ہو گیا ہے۔ تو جو زبان سے نکال رہا تھا میں تو چپ بیٹھا ہوا تھا، تو نے مجھے نیچا نہیں مجھے اونچا کر دیا، تیرا نیچا سب نے دیکھ لیا ہے، سب کو پتہ چل گیا تیری کیا حیثیت ہے۔ نیچا نہ دکھاؤ، اپنے آپ کو نیچا دکھاؤ خدا کے سامنے، اللہ پاک اونچا کر دیتے ہیں۔ اور یہ فوائد ہیں اس دعا کے۔ اسی طرح اگلا فائدہ، اللہ کے اس نام کی برکت، یعنی ثناء الخلق، اللہ تعالیٰ اس کی مخلوق میں محبت پیدا کر دیں گے۔ فَيُوضَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، زمین پر اس کی عزت رکھ دی جائے گی، اس کو اب کوئی نہیں اٹھا سکتا، اس کی عزت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، جس کی مقبولیت اللہ نے زمین پر بٹھا دی ہے۔ آگے السلامۃ فی الدین من الفتنہ، اللہ پاک اس کے دین و ایمان کو فتنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اور والسلامۃ فی البدن من سیء الاسقام والمحنہ، فرمایا کہ اللہ پاک اس کے بدن کو امراض خبیثہ اور ایسے امراض جو انسان کے جسم کو کچل کے رکھ دیں، اس کے رگ و ریشہ میں پیوست ہو جائیں، موذی امراض، انسان کو نڈھال کر دینے والے امراض سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ ایسی بیماریوں سے اللہ پاک اس کو بچا لیتے ہیں۔ الصحت والکفایہ، یعنی صحت بھی نصیب ہوتی ہے اور اللہ پاک اس کو کفایت بھی عطا فرماتے ہیں۔ صحت بدن بھی ملے گی، غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی اللہ پاک بچا لیں گے، یعنی والکفایہ، اللہ پاک اس کی کفایت کرتے ہیں، خود ہی عطا فرماتے ہیں، غیر کا محتاج نہیں فرماتے۔ ضروریات اس کی جتنی ضروریات ہیں ان کا تعلق اپنے غیب کے خزانوں سے جوڑ دیتے ہیں، وہاں سے اس کی ضروریات کا انتظام ہوتا رہتا ہے۔
7 آسمان 7 زمین پابند ہیں اس بات کے کہ وقت پر اللہ پاک کا حکم ہے کہ اس کو روزی پہنچائی جائے، کوشاں رہتے ہیں وہ۔ تو بہرحال اور فائدہ اس دعا کا یہ ہے النصرۃ علی الاعداء، اللہ پاک دشمنوں کے مقابلے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی اس کا مخالف ہوتا ہے اللہ پاک اس کی دستگیری کرتے ہیں۔ کوئی مخالف ہوا خدا کا ساتھ اس کے ساتھ ہے، اللہ پاک کی مدد اس کی نصرت شامل حال ہوتی ہے، قدم قدم پر دستگیری ہوتی ہے، کہیں بھی اللہ پاک اس کو پھسلنے سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ النصرۃ والاعداء، دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کی مدد اور نصرت، کتنی بڑا فائدہ ہے۔ یاد رکھیے اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کر لیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں اور اپنا تعلق اور تخلق ان مبارک ناموں کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ قائم کر لیا جائے، تو یاد رکھیں ہم کبھی کسی کے در کے دستے نگر نہیں ہوں گے اور ہماری پیشانی غیر کے سامنے نہیں جھکے گی۔ سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ در در پہ جھکنے والا سر نہیں ہے، جس کی عظمت کو دیکھ کے سر نہ جھکے وہ در ہی نہیں ہے، اس کی عظمت کو دیکھا سر جھک گیا، وہی بڑا ہے، سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ کمزوروں کو خدا سمجھتے ہیں، اسی مقام پہ کھڑا کرنے کو تیار ہو۔ اللہ بے مثل اور بے مثال ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اس کے لیے بلند و بالا مثالیں ہیں، چھوٹی موٹی مثالیں نہیں ہیں اس کے لیے۔ مکڑی کے جالے اور بالکل کمزور ترین مکانات کو ان کا سہارا لیتے ہوئے ان کو طاقتور سمجھتے ہیں، اللہ کو طاقتور سمجھو، وہی ساری طاقتوں کا مالک ہے۔ تو النصرۃ علی الاعداء، اللہ پاک دشمنوں پر اس کو فتح عطا فرماتے ہیں، اس کے مخالفین کو دن بدن پروردگار عالم کمزور کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کو ان کے اوپر کامیابی اور برتری عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ مقام اللہ پاک نصیب کر دیتے ہیں اس دعا کا اہتمام کرنے والے آدمی کو۔ تو آئیے اب اس دعا کے متعلق بھی تھوڑا سا سن لیجئے، کیا ہے وہ دعا؟ وہ دعا ہے جس کی برکت سے پروردگار عالم نے اپنے اس نام کی برکت سے سلیمان علیہ السلام کو تخت شاہی مرحمت فرمایا تھا، بادشاہت عطا کی، اور یہ جتنی بڑے بڑے عہدے و مناصب اور عزتیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں وہاب کی ہبہ کردہ ہیں۔ یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ، وہ وہاب ہے۔ وہاب اسم مبالغہ کا صیغہ ہے، واہب نہیں کہا گیا دینے والا، وہاب کہا گیا ہے۔ انک انت الوہاب، اے پروردگار آپ عطا کرنے والے ہیں، اللہ ہی عطا کرنے والے ہیں۔ یا وہاب مطلب کیا؟ اے اللہ ساری دنیا تجھ سے مانگ رہی، بندے تجھ سے مانگ رہے اور دیگر مخلوقات تجھ سے مانگ رہی، ساری دنیا تجھ سے مانگتی ہے، سب کو کیسے دے گا؟ اللہ پاک فرماتا ہے مجھ سے مانگو، میں صرف واہب نہیں ہوں بلکہ وہاب ہوں، بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ بندہ بھی کہتا ہے اے اللہ انک انت الوہاب، اتنے بڑے بڑے سوال، اتنی بڑی بڑی چیزیں ہم نے تجھ سے کیوں مانگ لی؟ اسی لیے تو مانگی ہیں کیونکہ تو وہاب ہے۔ ہم رجسٹرڈ فقیر ہیں۔ اللہ نے اپنی ازلی و ابدی کتاب میں یہ فرما دیا، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے فقیر ہو، سب محتاج ہو، اور ہم کہتے بھی ہیں اے اللہ ولا فقیرا افقر منا، اے پروردگار ہم سے بڑا فقیر اور محتاج کوئی ہے ہی نہیں، ہم ہی سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر تیرے محتاج ہیں۔
تو اللہ پاک فرماتے ہیں تم رجسٹرڈ فقیر ہو اور میں سب سے بڑا داتا۔ اے اللہ ہم تو ہیں ہی فقیر، تو نے خود ہی کہا ہے، اور فقیر شہنشاہ سے نہیں مانگے گا تو کس سے مانگے گا؟ اسی لیے تو ہم تجھی سے مانگتے ہیں، کہاں جائیں ہم؟ تو سب سے بڑا داتا ہے، تجھی سے مانگیں گے، تیری عطا بے انتہا ہے، تجھی سے مانگیں گے، تیرے عطا کردہ منافع بے شمار ہیں، تجھی سے مانگیں گے۔ اے اللہ ساری نعمتوں کا سوال ہم تجھ سے کرتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھ سے مانگو، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، فرمایا مجھ سے مانگو، وہب لنا من لدنک رحمہ، یہاں فرق کیوں آیا؟ ہب لنا کا لفظ پہلے آیا۔ اے اللہ جو چیزیں ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں یہ کوئی ہمارے عمل کا معاوضہ نہیں ہے، ہمارے عمل کا معاوضہ نہیں ہے کہ ہم کچھ کر کے تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، نہیں۔ فقیر مانگتا بھی ایسی ہی چیزیں ہیں جو کسی چیز کا معاوضہ نہیں ہوتی، سوالی ہیں تیرے در کے، اور بلا معاوضہ ہم ہبہ مانگ رہے ہیں، آپ سے ہدیہ تحفہ مانگ رہے ہیں، تو تحفہ ہدیہ یہ ہوتا ہی بلا معاوضہ ہے۔ اے رب کریم ہم یہ نعمتیں آپ سے بلا عوض مانگ رہے ہیں، ہمیں عطا کر دیجئے۔ من لدنک رحمہ، اللہ پاک فرماتے ہیں لنا من لدنک رحمہ، یہ درمیان میں حد فاصل کس چیز کی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اشتیاقاً لقلوب العباد، اپنے بندوں کے قلوب میں رغبت اور شوق پیدا کر رہا ہوں کہ مانگا، اب مجھ سے کیا مانگ رہے ہو؟ میری طرف سے رحمت مانگ رہے ہو جس سے ساری نعمتیں ملنا آسان ہو جائے، تو میرے بندو مجھ ہی سے مانگو، غیر سے مت مانگو، میں ہی عطا کرنے والا ہوں، اور میں ہی وہاب ہوں، سب سے بڑھ کر عطا کرنے والا ہوں۔ اس پر بے شمار واقعات ہیں، اللہ نے کس طرح اپنے بندوں کو عطا فرمایا اور ان کو نوازا۔ دیکھیے اللہ کی نوازشات جو ہیں وہ اعمال صالحہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا بندوں کو، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بھی کرے گا، مرد کرے عورت کرے، ایمان کی شرط ہے ہو مومن۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں اس کو پاکیزہ زندگی عطا کر دوں گا، عیش و عشرت سے بھرپور زندگی اس کو ملے گی، یعنی اس کی زندگی جنت کا سما پیش کرے گی، جنت کا۔ اللہ پاک یوں زندگی اس کی آسان کر دیں گے، عزتوں اور نوازشات اللہ پاک اس پر یوں کر دیں گے کہ بندہ ان کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کس قدر اللہ کی طرف سے انعامات و نوازشات کی بارش ہو رہی ہے۔ ایک عنوان تھا، ایک اللہ والے نے لکھا تھا، فرمایا کہ لوگوں کی، مخلوق میں سے شر انگیز لوگوں کی اللہ والوں کے خلاف سازشیں اور اللہ کی اپنے پیارے بندوں پر نوازشیں۔ یہ ایک عنوان لکھا اور اس کے اندر سارے واقعات لکھے کہ اللہ پاک کس قدر نوازشات کرتے ہیں، وہ سازشیں کرتے رہتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں، اللہ کی نوازشیں بندوں پر بڑھتی جاتی ہیں جو خدا کے پیارے ہوتے ہیں۔ تو آئیے اللہ کے اس مبارک نام کے ساتھ اپنا تخلق قائم کیجئے اور تعلق قائم کیجئے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، جب ہم اس سے اپنا تعلق پیدا کر دیتے ہیں تو اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں، اور پھر بندے کو بھی اپنی عطا بڑھا دینی چاہیے۔ ان صفات کے ساتھ تعلق کیسے قائم ہوتا ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے لے اور مخلوق کو بانٹے، ہم وہ بانٹیں گے بھی اور اس کا ذکر بھی کریں گے،
کہ اللہ تو ایسا ہے، یہ ساری شان تیری ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ پھر دیکھیے کہ دن بدن اسماء الحسنہ کے کرشمے، اس کے خوبصورت اللہ پاک کے مناظر کیسے ظاہر ہوتے ہیں، اور دنیا دیکھے عجب حیران ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔